رخ کرتے ہیں بزنس نیوز کی جانب۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تجارت و سرمایہ کاری مذاکرات پر اتفاق ہو گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری کی امید بڑھنے لگی ہے۔ ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ فریم ورک ایگریمنٹ مذاکرات بحال کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ مذاکرات 7 سال بعد بحال ہو رہے ہیں، جو 23 فروری کو واشنگٹن میں ہوں گے۔ مذاکرات میں وزیر تجارت سید نوید قمر پاکستانی وفد کی قیادت جبکہ امریکی وفد کی قیادت USTR کے تھرائن طے کریں گے۔ ملک میں توانائی کے بحران کے مزید بڑھنے کے خدشات پیدا ہو گئے ہیں کیونکہ بینکس نے پیٹرولیم مصنوعات کی درآمد کے سلسلے میں لیٹر آف کریڈٹ دینے اور اس کی توثیق سے انکار کر دیا ہے۔ آئل ایڈوائزری کونسل نے سیکریٹری فائنانس اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی توجہ اس گمبھیر صورتحال کی جانب مبذول کرائی ہے۔ آئل ایڈوائزری کونسل کی جانب سے لکھے گئے ایک مراسلے میں کہا گیا ہے کہ وہ تیل کمپنیوں کے ممبران اور ریفائنریز کی جانب سے اس امر کی نشاندہی کرنا چاہتی ہے کہ بینک تیل درآمدات کے لیے لیٹر آف کریڈٹ فراہم نہیں کر رہے ہیں اور LCs وقت پر فراہم نہیں کیے گئے تو ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی شدید کمی واقع ہوگی اور اگر طلب اور رسد میں فرق پیدا ہوا تو صورتحال کو قابو کرنے کے لیے 6 سے 8 ہفتے مزید لگ سکتے ہیں۔ عالمی اقتصادی ادارے ورلڈ اکنامک فورم نے 2025 تک پاکستان کو درپیش 10 بڑے خطرات کی نشاندہی کر دی۔ عالمی اقتصادی ادارے ورلڈ اکنامک فورم کی گلوبل رسک رپورٹ کے مطابق پاکستان کو ڈیفالٹ کے خطرے کا سامنا ہے۔ اگلے 2 سال تک پاکستان کو خوراک کی کمی، سائبر سیکیورٹی، مہنگائی اور معاشی بحران کے خطرات درپیش ہوں گے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان کو عدم استحکام کے ساتھ خوراک قرضوں کے بحران کا سامنا ہے۔ خطے کے ممالک آبی وسائل کو علاقائی تنازعات میں بطور ہتھیار بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں سیلاب سے 8 لاکھ ایکڑ سے زائد زرعی زمین تباہ ہوئی، جس سے اجناس کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔